انہیں قبول نہیں کیا، ان کا استقبال نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی۔ مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں، مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ، میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے۔ تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں۔ اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب۔ تو عرب اور یہود دے آر کزنس، رشتہ دار ہے۔ اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا۔ یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے۔ آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، I will take revenge of him، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں، when it is said to him pray read this he will say I am not learned۔ جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں۔ اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا، پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے۔ جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم، ہی از موسٹ سویٹ، ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جیروسلم۔ اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے او ڈاٹر آف جیروسلم۔ اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے۔ اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں۔
آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورا اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں۔ جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever۔ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، اینڈ وین مائی فادر ول سینڈ یو دا کمفرٹر ہی ول ٹیسٹیفائی می۔ اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں، it is expedient for you that I go away، کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں، for if I go not away the comforter shall not come، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا، for if I depart shall he come، میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے۔ یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس۔ پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدس ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ the Holy Spirit، روح قدس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ He was in the womb of Elizabeth، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے۔ یہ روح قدس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا۔ تو اگر یہ محسن روح قدس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ جب الزبتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدس تھے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدس تھے۔ تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے، جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے. But you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے.
He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا. He shall not speak of himself. All that he shall speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا, جو کچھ سنے گا وہ کہیں گا. He shall glorify me. وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے, عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے, لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے, نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں, پارسی مذہبی کتابوں میں, بدھ مذہبی کتابوں میں, یہود مذہبی کتابوں میں, عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے, جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے, سورہ کوثر سے, سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے, اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب ہمارا دلچسپ سیشن شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ذکر کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے. فرماتے ہیں دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے. اب ہمارا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا انتہائی دلچسپ, انتہائی عمدہ سیشن شروع ہو رہا ہے. وہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوالات کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مقرر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے چند اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن بتائے. دوسری چیز, سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا. اس بات کو پھر نوٹ کریں آج کے اس سیشن میں خاص طور پر کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. پوائنٹ نمبر 3, سوال چھوٹا کریں, مختصر کریں, کوئی لمبی گفتگو نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر, پروفیشن بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں. پوائنٹ نمبر 4, ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے اگر ان کو چانس ملتا ہے تو غیر مسلم بھائیوں کے اور بہنوں کے بعد اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ان کے سوالات
عنوان سے متعلق ہوں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ پھر سے دھیان میں رکھیں، اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے۔ آج کے سیشن میں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 خواتین یعنی بہنوں کی طرف ہے، مائک نمبر 2 سینٹر مرکز میں بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور مائک نمبر 3 میرے بائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ میں اب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو مائک نمبر 2 ہے سینٹر میں، یہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جی بھائی، مائک نمبر 2 سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرا نام امر دتا ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے ذاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ماشاء اللہ، اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کو قبول فرمائیں، اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے۔ آپ کا سوال تھا کہ جب غیر مسلم بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ختنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ختنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے۔ فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، یعنی بہت اہم سنت ہے۔ اٹ از ریکمینڈیڈ۔ کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے۔ آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی ختنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس، کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے۔ اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو، اس آدمی کو ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ دیر از دا پریپیوس وچ از دیر، اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے، دے کین بی پرابلم وتھ اٹ۔ فردر مور آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈس کے چانسز اور کم ہیں۔ ایسے کئی ریسرچز ہے، آپ اگر میرا کسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں، اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ختنہ کرنا چاہیے، بہت اہم سنت ہے، کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 میں اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی برادر۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام نیلیش امبور ہے، میں اورنگ آباد سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں یا گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید۔ تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان۔ فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے۔ فرقان یعنی فرق۔
حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں نا. آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہو مانتے. تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمینہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے.
تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں، کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10 اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جغرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10 اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جغرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں، ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے کہ آپ
اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں. مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں, 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو, مائک نمبر 2 میں, تو سوال کر سکتے ہیں. نمستے سر, میرا نام وکی سونوڈ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیس بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے, جو آج آپ نے پروگرام لیا, جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں, آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے, مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا, تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی؟ آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے, سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے, وہ سورہ عمران, سورہ نمبر 3, آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں. میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے, اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنس. لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں, تقریباً 7 سال پہلے, میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے. ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو, اپنی مذہبی کتاب پڑھو, تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے, خدا کے قریب اور آئیں گے, آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دس آنسر دی کوسچن برادر. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں غیر مسلم بھائی. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے, تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے, اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے, تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی, ماشاءاللہ جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے, اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے. اور اگر کوئی شخص, جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی, اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں, وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے, بے شک میں جانتا ہوں چومتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہم
مکہ جاتے ہیں عمرہ میں حج میں طواف کرتے ہیں نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ مینس ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو, کوئی کہے گا پشچم, کوئی کہے گا نارتھ, کوئی کہے گا ساؤتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ویسٹ. کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں فار کانگریگیشن, فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے, ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ میں, ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول ڈاؤن. بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے, سینٹر. تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے حج کے لیے ہم کعبہ کے گول, حجر اسود کے گول, کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے, ہم طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا احکام ہے, ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں, لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے, ایک محور ہے, ایک سینٹر. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں, اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, والیوم نمبر 2, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے, وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے, کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما, اس سے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می, اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے, کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی, تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that
I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like, what is Allah? I want to tell them, ki, what is Allah? Like, you just ask one thing. Like, today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. Good. You're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद, कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है, उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है, और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ़ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ़ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मज़हबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते. लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए
اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے. آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ کے والد سے اور محبت کرتے. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں